اگر جناب نے رائے دینی ہے تو تسی اتھے آ جاؤ تو میں نے اتھے سوال کرن دے. ایسا ایک منٹ یار ایسا نہیں ہے. اور ایک سیکنڈ یہ معذرت کے ساتھ آپ نے سوال کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ کو میری پیارے بھائی سوال کا حق ہے, اپنی رائے دینا میرا رائٹ. اور ایک سیکنڈ میرے پیارے بھائی ایک منٹ. اور ان کا خیال ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے. ہم نے کوئی نہیں بھاگنا. نہ سہولت کار اویلیبل ہے, نہ وہ جہاز اویلیبل ہے, نہ ان جہازوں کو بھرنے والے اویلیبل ہیں. تو اگر آپ یتیم ہو کے سیاسی یتیم کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ آئیں. ہم تو ساری زندگی ہی کام کرتے رہے. لیکن جو اس وقت پروجیکٹ عمران کو چلا رہے تھے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. جہاز بھر بھر کے ایم پی ایز ایم این ایز کے لے کے جاتے تھے. آبویسلی جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں آپ کو معاملات کا اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا حکومت کے اندر والوں کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ نظام کو اس وقت چلا رہے ہوتے ہیں. تو باہر بیٹھ کر آپ کو یہ تو پتا تھا کہ تباہی مچ رہی ہے, پر اس کی شدت کتنی ہے, انٹینسٹی کتنی ہے, اس کی ڈیپتھ کتنی ہے, آبویسلی اس کا اندازہ نہیں تھا. جیسے ڈار صاحب نے اگلے دن کہا ہے کہ مجھے نظر تو آ رہا تھا کہ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, پر اتنا میلٹ ڈاؤن اس کا اندازہ نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں چیزوں کا کنٹرول سنبھالتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ خرابی کتنی ہے. تو کیا اگر خرابی دیکھی تو اس کے بعد کیا بھاگ جاتے؟ کیا ملک کو دیوالیہ ہونے دیتے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی آپ نے کیا کیا؟ کرنا تو رب نے ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی سٹیج سے واپس پکڑ کے لے آئے. بالکل کام ہو گیا ہوا تھا, اور کام ہو گیا تھا. اور اگر یہ ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جاتا اور ڈیفالٹ بن جاتا تو آپ سوچیں یہاں پہ کیا تباہی آتی اس ملک میں. یقینی طور پہ لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں, یقینی طور پہ ہر شخص پریشان ہے. لیکن اس کو ریزالو کرنا جو ہے تو پھر سب کو مل کے کرنا ہے. ایک منٹ یار بات کا جواب تو دے دیں. کس بات کی بھائی؟ وہ ایک آئینی بل تھا, ہماری قیادت نے اور ہم سب نے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے تھے. ہم جیلوں میں تھے, ہم ایک قہر تھا جس کا سامنا کر رہے تھے. اس کے باوجود کوئی تلوار تھوڑی گری ہوئی تھی کہ کوئی زبردستی ووٹ لے سکتا ہے. کوئی زبردستی ووٹ نہیں لے سکتا. ایک منٹ یار بات کا جواب تو دے دیں. کوئی روبوٹ تھوڑی ہے کہ جن کو چابی لگے گی تو لوگ جو ہے وہ دے دیں گے. ہم جیلوں میں تھے, ہمیں لوگوں نے کہا نکال کے باہر بلایا. میں نام نہیں لینا چاہتا, کردار بھی ارد گرد ہے. جیلوں میں تھے, باہر بلا کے تو ہمیں کہا گیا کہ جی آپ فارورڈ بلاک بنا دیں, آپ چیف منسٹر بن جائیں, آپ فلاں بن جائیں. ہم نے تو ادھر سے سنا, ادھر سے نکال دیا, معذرت کر کے واپس جیل چلے گئے. آرام سے جیل میں بیٹھے رہے, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی. ایک دن تو نکلنا ہی تھا. تو یہ بات ہے, ہمیں کوئی پشیمانی نہیں ہے الحمدللہ. نہ نو کانفیڈنس کے اوپر ہے اور نہ جو لیجسلیشن ہے اس کے اوپر ہے. یہ ایک ہی آدمی ہے جو روز کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, روس جانا مجھ سے غلطی ہو گئی, آرمی چیف کی ایکسٹینشن میری غلطی تھی. اچھا بھائی ایک غلطی کی تھی بھیا, ایکسٹینشن اگر غلطی مان لی جائے خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں, تو جب دوبارہ ایکسٹینشن کی پیشکش کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اور آپ نے وہ بند کمرے میں تو کیا, ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ نے کہا کہ نئی حکومت آگے چیف کی تقرری کرے گی, نئے چیف کی. اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب تھا کہ جب الیکشن ہوگا نئی گورنمنٹ آئے گی تو نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کرے گی. میننگ بائی کہ موجودہ چیف چلیں گے. لاسٹ کوسچن, میرا خیال ہے ان میں سے کسی ایک مہینے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ معذرت کے ساتھ آپ نے سوال کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ کو میری پیارے بھائی سوال کا حق ہے, اپنی رائے دینا میرا رائٹ ہے. اور ایک سیکنڈ میرے پیارے بھائی ایک منٹ. اور اگر جناب نے رائے دینی ہے تو تسی اتھے آ جاؤ تو میں نے اتھے سوال کرن دے. ایسا ایک منٹ یار ایسا نہیں ہے. نیب کے کالے قانون نے پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش کیا ہے. یہ ریلوے کے افسران تھے 6 بے گناہ, ان کو پکڑ لیا, 6 مہینے جیل کٹوائی, اور پچھلے ہی دور میں وہ باعزت بری ہو کے نکلے. تو اگر اس ڈریکونین لا کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے تو وہ کسی 2, 4, 10 خاندانوں کے لیے نہیں کی گئی ہے. سب سے زیادہ تعداد وہاں پہ سول سروینٹس کی تھی. بیچارے پڑے ہوئے تھے اندر, ان کا کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے لوگوں کے ساتھ کس کس وہ مصیبت سے گزرے ہیں. پروفیسرز کو پکڑا گیا, کاروباری لوگوں کو رسوا کیا گیا. لوگ جو تھا وہ آپ کا کیپٹل اس کی پاکستان سے باہر فلائٹ ہوئی, پیسہ لوگ باہر لے گئے. لوگوں نے کہا یہاں پروجیکٹ ہی کوئی نہیں کرنا. یہ نیب کا قانون تو پرویز مشرف بنا گیا تھا آرم ٹویسٹنگ کے لیے, پھر اس کو عمران نے اور اس کے سہولت کاروں نے استعمال کیا. شرم بھی نہیں آئی ان کو استعمال کرتے ہوئے. اصولاً تو ہمیں نیب کو ختم کر دینا چاہیے تھا, نیا ادارہ بننا چاہیے تھا, اور وہ وقت بھی آئے گا. اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نیا آنا چاہیے. ان سارے لوگوں کو گھر جانا چاہیے جو اس وکٹمائزیشن کے عمل کا حصہ رہے ہیں. بہت شکریہ.